نہیں، آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ جو عقل اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو قلب اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس کو استعمال کرو۔ حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے، جب تم غور کرو گے تو تمہیں تب اس میں فرق نظر آئے گا۔ بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہم نہ بن جائیں کہ جو بھی لاٹھی لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کے لاٹھی کے ڈر سے ہم اس کے کہنے پر چلنا شروع کر دیں۔ تم انسان ہو، تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، اللہ کے خلیفے ہو۔ میں صرف کرسی پر بیٹھنے والا میں نہیں، صرف یا یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے وہ صرف نہیں، یا کسی دارالعلوم میں یا کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ لوگ جن کو ایک سند مل گئی، جن کو ایک شان مل گیا، اور ہم اپنے احساس محرومی میں ہی رہ گئے کہ بھائی اس نے تو بڑے کتابیں پڑھ لی ہیں تو اس کا مقام خلیفۃ اللہ فی الارض تو یہ ہے۔ جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اس کو ڈالا ہے۔ ایک مزدور جو تغاری اٹھانے والا ہے وہ بھی بہترین سانچے میں ڈالا گیا، اس کو بھی وہ سب چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس کو عقل بھی دیا گیا ہے، اس کو آنکھیں بھی دی گئی ہیں، اس کو دل بھی دیا گیا ہے، اس کو سوچنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ اب اگر وہ خود اپنی محرومی کی وجہ سے، یعنی احساس محرومی کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم کیا کریں گے، جس طرح کہ بہت سارے لوگوں سے یہ سننے میں آتا ہے بھائی ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے سب دروازے کھول دیے، کوئی بھی ہو تو کبھی بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھائی۔ یہ ہمیں اپنی کوتاہی، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سوچ ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی تھی جب معاذ ابن جبل کو ایک علاقے کی طرف، غالباً یمن یا کسی اور علاقے کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو ان سے آپ نے دریافت کیا تھا، وہ جب جا رہے تھے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے، استقبال نہیں، اس کو الوداع کہنے کے لیے۔ آج ہم جیسے قائدین نہیں جائیں گے جب تک 2-3 کیمرے والے نہ ہوں، جب تک کوئی 10-12 دیکھنے والے نہ ہوں، جب تک کوئی مشاہدہ کرنے والے نہ ہوں، اور پھر جا کر اپنے دوستوں میں بتائیں ہاں بھائی اس نے یہ کام کیا۔ جو روایت مجھ ناچیز میں ایک ان پڑھ آدمی جو میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ ایسا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل کے علاوہ کوئی تیسرے کا تذکرہ اس روایت میں مجھے نہیں ملا۔ جا رہے ہیں، معاذ بن جبل کا گھوڑا تیار ہے، اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اے معاذ اب بتاؤ جب تم وہاں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مصیبت یا کوئی ایسا پرابلم تمہارے سامنے آ جائے، پھر اس کو حل کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، کچھ ان کو ڈر نہیں، کچھ ان کو خوف نہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کتاب اللہ میں تلاش کروں گا، اس کا حل۔ اللہ کے احکامات جو آپ نے ہمیں سکھائے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس میں فی الفور نظر نہ آئے تو اس نے کہا آپ کی احادیث سنت، اس کے ذریعے میں اس کسوٹی پر، اس معیار پر اس مسئلے کو میں حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح 2-3 باتیں انہوں نے دریافت کی، پھر آخر میں پوچھا اگر یہ سب چیزیں تمہیں ان میں سے تمہیں اس کا حل نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر میں خود غور کروں گا، پھر میں اپنے عقل کو استعمال کروں گا، پھر میں اپنی سوچ کو استعمال کروں گا، اور جو مجھے صحیح نظر آئے گا اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح کہا، تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلوں کے تالے کھولنے آئے تھے۔ ہم جیسے ایسے رہبر رہنما آج پیدا ہو گئے ہم کہ ہم تو لوگوں کے ذہنوں پر تالے ڈال دیتے ہیں۔ کل قیامت کے روز بارگاہ الہی میں بڑی مار پڑے گی، یقین سے جانو، ہم جیسے نام نہاد قائدین پر بڑی مار پڑے گی، کوئی خوف نہیں ہے۔ حق بات کہتے نہیں، صحیح بات جو بتانی چاہیے وہ بتاتے نہیں، اور جو جس کی ضرورت نہیں ہے خاص اس پر ہمارا زور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ کو
اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقل اور فہم کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا ہی ہے اگر کوئی اپنے بازو کو استعمال کرنا ترک کر دے اور اس کو بالکل ہی چھوڑ دے، نہ اس کو ہلائے نہ جلائے، تو چند مہینوں کے بعد یہ عضو معطل ہو جائے گا، اس کے جو یہ بند ہیں یہ کام نہیں کریں گے، اکڑ جائے گا، واقعی وہ بازو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم آپ قلب کے ساتھ عقل کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو عقل بھی معطل ہو جائے گا۔